معاملہ ہے. آسمانوں سے فرشتے پکارتے ہیں آ جاؤ اللہ کا دربار خاص لگا ہوا ہے. اور ہمارے نوجوان اللہ معاف فرمائے ایسی بھی کارگزاریاں ہیں کہ عام دنوں کے مقابلے میں آج کی رات جب جاگتے ہیں تو نوجوان لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں, نامحرموں سے فونوں پر باتیں ہوتی ہیں, ہوٹلوں میں کھانے کھائے جا رہے ہیں, چوکوں اور چوراہوں کو آباد کیا جا رہا ہے, گلیوں میں بائک لے کر گھوما جا رہا ہے, لوگوں کو حیران کیا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے. راستے سے اگر ایک کانٹا جو تکلیف دینے والا ہے, ایک اینٹ کا ٹکڑا جو تکلیف دینے والا ہے, اس کو ہٹانے پر اتنا بڑا ثواب ہے, تو راستے سے گزرتے ہوئے کسی کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہوگا. اور ہماری شریعت کے اندر بہت زیادہ نیکیاں کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا تمام کرائم, تمام گناہ اور تمام تکلیف دینے والے کاموں سے بچنا ضروری ہے. بہت زیادہ نیکیاں کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا تمام گناہوں سے بچنا ضروری ہے. اس لیے اگر آج کی رات جاگ سکتے ہیں تو جاگنے کے ساتھ عبادت کے ساتھ جاگیے. باقی اگر عبادت نہیں کر سکتے, عشاء کی نماز کے بعد اللہ جتنی توفیق دے نوافل پڑھیے, قرآن کی تلاوت پڑھیے, جتنی دعا مانگ سکتے ہیں. اس رات کا کوئی عمل بھی خاص نہیں, آپ جو اللہ توفیق دے, جس سے جتنی بھی ہو سکے عبادت, جس لائن سے ہو سکے. عبادت کا مطلب یہی ہے, کوئی بھی نیکی, اسی کو عمل صالح کہتے ہیں. کوئی بھی آپ نیکی اور بھلائی کا کام کر لیجئے, اور جب آپ کی ہمت اور توفیق ختم ہو جائے خدا کے لیے آج کی رات پہ جلدی گھر میں جانے کی فکر کیجیے. موجودہ دور میں ہمارے نوجوانوں کے بگاڑ کی جہاں بہت ساری وجوہات ہیں, اس میں سب سے بڑی وجہ راتوں کو لیٹ گھر جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے رات کو چین اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے رات کو راحت بنایا ہے. آج کی رات بھی اور عام راتوں میں بھی اکثر گھروں میں 1000 یا 10-15 مکان چھوڑ کر باقی اکثر لوگ 11 بجے سے پہلے کوئی نہیں سوتا. ہماری شریعت کے اندر تو علماء سے پوچھئے لا تضرب بعد العشاء, عشاء کے بعد بات چیت کرنا بھی منع ہے. عشاء کے بعد اور عام ماحول بنا ہوا ہے کہ 11, 11:30, 12, 12:30 اکثر گھروں میں اتنے بجے سونے کی عادت ہے. معاشرہ اور سماج کی بگاڑ کے اندر سب سے بڑی وجہ یہ راتوں کو لیٹ سونا اور لیٹ تک جاگنا ہے. ہمارے جتنے بھی نوجوان بگڑے ہیں اور جتنے بھی بچہ بھی بگڑنے کی راہ پر ہیں, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے رات کو لیٹ گھر جاتے اور ماں باپوں کو کوئی فکر نہیں, کوئی پرواہ نہیں. کہتے ہیں کہ پورا دن بیچارہ کاروبار میں رہتا ہے, پورا دن بیچارہ جاب پر رہتا ہے, پڑھنے جاتا ہے, اسکول جاتا ہے, تھوڑی دیر گھومنے کے لیے جائے. ہماری شریعت کے اندر علماء سے پوچھے, سخت منع ہے. لا صبر بعد العشاء, عشاء کے بعد بات چیت کرنا بھی منع ہے. تو آج کی رات تو اللہ تعالیٰ کا دربار خاص لگا ہوا ہے. اگر عبادت کر سکتے ہو تو عبادت کے ساتھ جاگیو. باقی خدا لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے, حیران کرنے کے لیے, بائکوں پر گھومنے کے لیے, عیاشیاں کرنے کے لیے, اللہ کے واسطے آج کی رات تو جلدی ہی سو جائے. اور ممکن ہو کوشش کیجیے مسجدوں میں عبادت کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں عبادت کیجیے. حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. پوچھا گیا کہ قبرستان نہ بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ صرف مسجدوں ہی میں عبادت نہ کیا کرو, اپنے گھروں میں بھی نوافل, قرآن کی تلاوت, یہ چیزیں اپنے گھروں کے اندر بھی زندہ کرو. تو ایک باپ بن کر, ایک بھائی بن کر, ایک شوہر بن کر جب گھر میں قرآن لے کر بیٹھو گے, اگر تم باپ ہو تمہارے بیٹے دیکھیں گے کہ میرا باپ قرآن پڑھ رہا ہے. یہی بیٹے جب کل باپ بنیں گے وہ بھی قرآن لے کر گھر میں بیٹھیں گے. تم شوہر ہو تمہاری بیوی دیکھے گی, تم
تمہاری بچی دیکھے گی، تمہارا بچہ دیکھے گا، یہ کل جب ماں بنے گی یا یہ کل جب باپ بنے گا اور دیکھے گا کہ میرا باپ اور میرا شوہر قرآن لے کر بیٹھا ہے، وہ خود قرآن پکڑے گی۔ ہمارے گھروں کے اندر سے یہ تمام چیزیں غائب ہو گئی۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، عورتیں خود اتنی فکر مند ہوا کرتی تھی اور وہ یہ سوچا کرتی تھی میں اس دنیا کے اندر آئی ہوں کس مقصد کے تحت آئی ہوں، اور ان عورتوں کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ میں تو ابھی یہاں نرم بستر پر سوئی ہوں، لیکن اس دنیا سے جب میرے جانے کا وقت آئے گا، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ مجھے میرے خدا نے پوچھ لیا کہ میں نے قرآن تم کو دیا تھا، اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں کتنے لے کر آئی ہے، اس قرآن کی کتنی تلاوت کر کے آئی ہے، میں نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا تھا، اس کے کتنے روزے رکھے ہیں، کتنی تراویح پڑھی ہیں، یہ 15ویں شعبان اپنی زندگیوں کے کئی سال میں نے تم کو دی، اس 15ویں شعبان کی تم نے کیا قدردانی کی۔ جب راتوں کو یہ سوچتی تھی، ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھی، گھر تو پکے ہوتے نہیں ہوتے تھے اور جھونپنے ہوتے تھے، مصلی بھی پھٹا پرانا ہوتا تھا۔ جب یہ خیال آتا تھا اپنے جھونپنے کے کونے کے اندر پھٹا پرانا مصلی بچھاتی تھی اور مصلی بچھا کر 2 رکعت تہجد پڑھ کر اس کا دل چاہتا تھا میں دعا مانگوں، اور دعا کے اندر یہ سوچتی تھی کہ میری آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل جائے اور میری زبان سے کوئی لفظ نہ نکل جائے جس چیز کی وجہ سے میرا شوہر یا میرا چھوٹا معصوم بچہ ان کی نیندوں کے اندر خلل نہ پڑے اور وہ جاگ نہ جائے۔ وہ اپنی آواز کو بہت دبانے کی کوشش اور فکر کرتی تھی، لیکن آخرت کا خوف اتنا غالب ہوتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی رونے کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ چھوٹا سا 2 سال کا بچہ اٹھ جاتا تھا، دیکھتا تھا میری ماں مصلی پر بیٹھ کر رو رہی ہے، وہ اٹھ کر ماں کی گود میں چلا جاتا تھا اور پوچھتا تھا امی جان یہ رات کے 4 بجے ہیں، یہ رات کے 3 بجے ہیں، آپ اکیلی تنہائی اس اندھیری میں یہ پھٹا پرانا مصلی بچھا کر کیوں رو رہی ہے۔ وہ ماں کہتی تھی بیٹا تو سو جا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ بیٹا ماں کو روتا ہوا دیکھ کر کیسے سو سکتا تھا۔ وہ بیٹا کہتا تھا امی کیا آپ کا پیٹ درد کر رہا ہے، سر درد کر رہا ہے، ابو کو جگاؤں۔ ماں کہتی تھی نہیں بیٹا، نہ میرا پیٹ درد کرتا ہے، نہ میرا سر درد کرتا ہے، نہ مجھے کسی گولی کی ضرورت ہے، نہ باپ کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بیٹا ابھی تو بہت چھوٹا ہے، تو نہ سمجھ ہے، تو نہیں سمجھ پائے گا میں کیوں رو رہی ہوں۔ اس کو میرے مرنے کے بعد کی زندگی یاد آ رہی، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ہم سب موت سے غافل ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں، چاہے زبان سے نہیں کہتے کہ بس جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہے۔ نہیں بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا تو ہمارے لیے امتحان گاہ ہے۔ ہم تو یہاں بطور قید خانہ یہ بھیجے گئے۔ ہماری پیدائش، ہماری تخلیق اور ہماری بناوٹ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھی ہے، ہم کو جنت میں بنایا ہے، اس لیے کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں کی یادیں اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جنت میں بنا کر اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس انسان کو ہمیشہ یاد رہے اس کا وطن اصلی جنت ہے۔ دنیا میں جانے کے بعد وہ وہی کام کرے جو اس کو جنت تک لے جائے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائے جو اس کو جہنم تک لے جائے۔ بزرگوں اور دوستوں، آج کی رات مانگنے کی رات ہے، معافی کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ اللہ جتنی بھی توفیق دے، آج کی رات عبادت کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ حضور نے فرمایا آج کی رات بڑی عظیم الشان رات ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مجرموں، بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آج کی رات کی مغفرت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے کینہ رکھنے والا، کپٹ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، کسی بھی انسان کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھنا، کھوٹ رکھنا، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کو تباہ اور برباد کیے بغیر نہیں چھوڑتی، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو۔ جسمانی بیماریوں میں بھی بعض بیماریاں ایسی ہیں چاہے کتنا ہی علاج کرو، جب تک پرہیز نہ کرو، پرہیز نہ کرنے کے ساتھ کتنا ہی علاج کرو،
कितनी ही दवाइयां खाओ आपको शिफा नहीं मिल सकती। इसी तरह रूह की भी कुछ बीमारियां हैं, इसमें कीना है, बुग़्ज़ है। किसी भी इंसान के खिलाफ आपके कीने के अंदर बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है। आज की रात अगर मग़फ़िरत करवानी है, अपने दिल को कीने से साफ कर लीजिए, बुग़्ज़ से साफ कर लीजिए, हसद से साफ कर लीजिए। दूसरा फरमाया, रिश्तों नातों को तोड़ने वाला, रिश्तेदारी हमारी शरीयत के अंदर नाजुक तरीन चीज है। इसीलिए तो हदीस शरीफ के अंदर आता है, जिस तरह नमाज की एक शक्ल बनाई जाएगी जो कब्र में आकर खड़ी रहेगी, रोजा की एक शक्ल बनाई जाएगी, हज की एक शक्ल बनाई जाएगी, कुरान की तिलावत की एक शक्ल बनाई जाएगी और इनको जबान भी दी जाएगी। जब मुर्दा कब्र में जाएगा तो ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तमाम के तमाम जैसे हमारी शक्लें हैं, जानवरों की शक्लें हैं, इसी तरह इन इबादतों की भी शक्लें कब्र में आकर खड़ी हो जाएगी। इसी तरह फरमाया सिला रहमी, रिश्तेदारी, इसकी भी एक शक्ल बनाई जाएगी और कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में सबसे पहला सवाल इसी का होगा, दुनिया में जाने के बाद कितनी रिश्तेदारी निभाई। एक माँ के पेट से पैदा होने वाले दो भाई, आज इतना नाजुक और पुरफितन जमाना हो गया, इतना पुरफितन दौर हो गया, एक माँ के पेट से पैदा होने वाले दो भाई एक दूसरे के जनाजे में न जाने की कसमें खा रहे हैं। खुशियों के साथ, इन उमंग और तमन्नाओं के साथ दो मियाँ बीवी आपस के अंदर मिले थे, रिश्ता हुआ था, निकाह हुआ था, लेकिन क्या हुआ, दिल बिखर गए, टूट गए, आपस में न मिलने की कसमें खा रहे। कितने शौहर अपनी बीवियों से नाराज हैं, कितनी औरतें अपने शौहरों से नाराज हैं। आप क्या समझते हैं, हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा करते हैं वो सब आसमानों पर जाता है और हमारे जैसे अमान आसमानों पर जाते हैं, उसी के मुताबिक आसमानों से फैसले होते हैं। अमालुकुम उम्मालुकुम, हम जैसे अमाल करेंगे, अगर हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए हम मुसलमानों के अमाल में कोताहियां हैं। और एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस दुनिया और इस निजामी दुनिया का दारो मदार मुसलमानों की जिंदगियों पर है। हम ये समझे फला यहूदी कौम तो ऐसा करती है, फला ईसाई कौम तो ऐसा करती है, हिंदुओं की शादियां ऐसी होती हैं, मुशरिकों की शादियां ऐसी होती हैं, उनकी इबादतें होती ऐसी होती हैं, क्या फर्क पड़ता है? हम भी अपनी इबादतें, अपने मामलात और अपना लेन देन, अपना निकाह, अपनी खुशी और अपनी गमी उन्हीं की तरह करते नहीं। इस निजाम आलम, इस दुनिया की सिस्टम जो अल्लाह ताला की तरफ से चल रही है, इस सिस्टम का दारोमदार मुसलमानों के अमाल पर है। एक यहूदी की दुकान चलाता है, एक मुसलमान की दुकान चलाता है। यहूदी के दुकान चलाने का अंदाज और तरीका जो भी हो वो हो, लेकिन एक मुसलमान के दुकान चलाने का अंदाज और तरीका वही होना चाहिए जो शरीयत ने तय किया है। बाकी अगर एक रत्ती बराबर भी दुकान के अंदर किसी को धोखा दिया, मामलात के अंदर किसी को धोखा दिया, रत्ती बराबर धोखा दिया, इसका भी असर खुद तेरी जात, तेरी जिंदगी पर, हमारी समाज पर, सोसाइटी पर, हमारे मुल्क पर और इस आलम पर पड़ेगा। मुसलमान की एक एक एक्टिविटी का असर, एक एक हरकत का असर, उसके एक एक बोल का असर नज़्म आलम पर पड़ता है। कितने खानदान तितर बितर हो गए, तबाह और बर्बाद हो गए, किसी को कोई परवाह नहीं। कितने दोस्त जो जिगरी दोस्त थे आपस में बिखर गए। इतनी बड़ी रात, इतनी बड़ी मग़फ़िरत और तौबा की रात, ये मुसल्ला रगड़ रगड़ कर मर जाए, माफ नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया, कीना रखने वाला, रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला। तीसरी बात फरमाई, माँ बाप का नाफरमान। जिस माँ बाप ने उसको वजूद दिया, जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट के अंदर रखा, कयामत का एक दिन निकाला, आज ये नौजवान अपनी नौजवानी के नशे में आकर माँ की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है, बाप की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। इस
نافرمانی کے ساتھ، اس ماں کا دل دکھانے کے ساتھ، اس باپ کے کلیجے کو توڑنے کے بعد کیا وہ دنیا کے اندر پنپ سکتا ہے؟ جس ماں نے اب خود نہیں کھایا اور تیرا پیٹ بھرا، جس باپ نے پوری رات جاگ کر تیری نگرانی کی، جس باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر تیرا پیٹ بھرا، آج تو جوان ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، وہ تو مسکرا کر ایک کونے میں بیٹھ جائے گا، لیکن اس کی آنکھ سیدھے اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے۔ ماں کی نافرمانی کرنے والا آج تک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکا ہے۔ دنیا کچھ بھی کہہ لے، دنیا کچھ بھی دیکھ لے، آج تک جن بچوں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اسی لیے تو حضور نے ایسے ہی نہیں کہا کہ اتنی بڑی رات کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں یا ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں، ابھی وقت ہے، موقع ہے، ان سے بھی دل صاف کر لیجیے۔ کسی کے دل میں کینہ ہے، اس کینے کو دھوئیے۔ کسی کے رشتہ دار دور ہیں، آپس میں مل جائیے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جہاں زنا ہوتا ہے، جس قوم، جس سماج، جس سوسائٹی اور جس معاشرے کے اندر زنا کی دیمک لگ جاتی ہے، وہ سماج، وہ معاشرہ، چاہے دنیا کے بڑے بڑے قطب اور ابدال وہاں پر اتر آئے اور اس سماج کو سدھارنے کی کوشش کرے، زنا سماج اور معاشرے کا ایسا ناسور ہے کہ اس کو تباہ اور برباد کیے بغیر نہیں چھوڑ۔ جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے وہ قوم بزدل ہو جاتی ہے۔ ایک پولیس گاڑی کہاں ہوتی ہے اور یہاں محلے کے محلے حیران ہو جاتے ہیں۔ آئے دن نئی نئی یہ جو بیماریاں ہیں، حدیث کے اندر حدیث کو پڑھیے، حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسی ایسی بیماریاں آئے گی کہ تمہارے بڑوں نے ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے، اور ان بیماریوں کی وجوہات یہی ہوگا کہ زنا عام ہو جائے گا۔ ایک ماں، ایک باپ، اس کو پتا ہے میرا نوجوان بیٹا، میری نوجوان بیٹی فلاں کے ساتھ، نامحرم کے ساتھ بات کر رہی ہے یا بات کر رہا ہے، باپ ایک لفظ، ماں ایک لفظ اپنے لاڈلوں کو کہنے کے تیار ہے، نہیں پنپ سکو گے۔ آپ سمجھتے ہو کہ صرف میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، یہ سماج کا ایک حصہ ہے، معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور یہ دیمک کی طرح ہے۔ جس سماج میں زنا اور بدکاری کی دیمک لگ گئی، کبھی وہ سماج ترقی نہیں کر سکتی، تم پٹک کر مر جاؤ۔ اسی لیے یہ ایسے گناہ ہیں کہ اللہ کے نبی کو الگ الگ کہنا پڑا کہ اتنی بڑی بڑی راتوں میں بھی ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالو، کینہ سے نکالو، بھوک سے نکالو، حسد سے نکالو۔ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ آپس کا حسد نہ کرو، آپس کا بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو، آپس میں مسلمانوں بھائی بھائی بن کر رہو، ورنہ تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی۔ تم جس کسی پر بھی الزام لگاؤ اپنی بربادی کے، تم جس کسی کو بھی ذمہ دار ٹھہراؤ اپنی تباہی کے، لیکن اس کی اصل وجوہات یہی ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ ان تمام گناہوں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم ان گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، اتنی بڑی بڑی راتوں کے جو اصل اثرات ہیں، جو اصل اس کی رحمتیں ہیں، جو اصل اس کی برکتیں ہیں، تب تک ہم کو نہیں مل سکتی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی قدر دانی نصیب فرمائی، وہ اس رات کی قدر کرتے ہوئے اس طرح کے تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور خاص توفیق مانگتے ہیں کہ بار الہٰ یہ گنہگارانہ زندگی سے اب ہم عاجز آ چکے ہیں، اس زندگی کا پیچھا چھڑائیے اور آپ ہم کو اپنا قرب نصیب فرمائیے، اپنا نیک اور صالح بندہ بنائیے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس رات کی اور آنے والے ماہ مبارک رمضان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر کے
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله من كل ذنب ونتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ جان کر انجان کر چھوٹے بڑے بہت گناہ ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ اس دلدل کے اندر سے ہم اپنے بلبوتے پر نہیں نکل سکتے ہیں یا اللہ ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا ہے اپنے فضل و کرم سے تو ہی ہم کو اس گناہوں سے بچا لے یا اللہ تو ہی اپنے فضل سے ان گناہوں سے بچا لے یا اللہ امت پر رحم فرما امت پر کرم فرما امت کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ آج یہ امت مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے یا اللہ ہر علاقے میں اس امت کے نوجوانوں پر ظلم ہو رہا ہے ماں بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے ان کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے یا اللہ تیری شریعت پر حملے کیے جا رہے ہیں تیرے قرآن پر سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں تیرے احکامات پر سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں یا اللہ ہماری وہ بیٹیاں جو باعزت زندگیاں گزارنا چاہتی ہیں جو پردے کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا اللہ ان کے پردے کو چھینا جا رہا ہے یا اللہ ان کے برقعے کو چھینا جا رہا ہے یا اللہ ہمارے زمانے کا فرعون یا اللہ اپنی فرعونیت پر اترا ہوا ہے یا اللہ تو اپنی اس دھرتی پر شرک کو برداشت کر لیتا ہے لیکن ظلم کو برداشت نہیں کرتا یا اللہ کتنی بیٹیاں اندر ہی اندر سسک رہی ہیں اپنی تعلیم سے محرومیت کی زندگی گزار رہی ہیں یا اللہ ان کی آہیں تیرے عرش سے ٹکرا رہی ہیں یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے یا اللہ یہ ظالم کتنے ہم پر چڑھ گئے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کے سامنے نہ دیکھتے ہوئے ان معصوم اور باعزت یا اللہ پاک دامن ان نوجوان بچیوں کا واسطہ ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے ان ظالموں کو ایسا عبرتناک انجام بدلا دے ان کی نسلیں یاد رکھے کسی مظلوم پر ظلم کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے یا اللہ عدالتوں کے اندر مظلومیت کے خون کے دھبے نظر آنے لگے یا اللہ عدالتوں کے اندر سے انصاف اڑ گیا یا اللہ ظالم حکمران مسلط ہو گئے یا اللہ ہم مسلمانوں کا تیرے سوا کوئی نہیں ہے یا اللہ ہم مسلمانوں کا تیرے سوا کوئی نہیں ہے یا اللہ مسلمان حکمرانی تھی تیرا نبی زندہ تھا تیرے نبی کے جیال صحابہ کا جب دور تھا کسی علاقے میں کسی ایک لڑکی پر کوئی نظر اٹھا کر دیکھتا تھا یا اللہ مسلمان بادشاہ کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر دیتا تھا یا اللہ وہیں سے وہ سوار ہو جاتا تھا فوجوں کی فوجیں نکل پڑتی تھی میری قوم کی ایک نوجوان لڑکی کی عزت پر کتنے ہاتھ ڈالا ہے یا اللہ ایسے صحیح معنوں میں مسلم حکمران نصیب فرما ایسے صحیح معنوں میں مسلم حکمران نصیب فرما عیاش حکمرانوں سے حفاظت فرما ظالم حکمرانوں سے حفاظت فرما غافل حکمرانوں سے اللہ حفاظت فرما یا اللہ یہ اتنا بڑا مجمع انہوں نے دیکھا آج 15ویں رات ہے یا اللہ تیرا دربار خاص لگا ہوا ہے یا اللہ تیرے فرشتے آسمانوں سے پکار رہے ہیں اے کوئی معافی کا مانگنے والا یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ تیرے فرشتے پکارتے ہیں اے کوئی توبہ کرنے والا یا اللہ ہم سچے دل سے تجھ سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے ہماری توبہ کو قبول فرما دے یا اللہ تیرے فرشتے اعلان کرتے ہیں اے کوئی کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہم اس کو عافیت عطا
عطا فرمائے. یا اللہ اس مجمع میں بہت سے ایسے لوگ ہیں یا اللہ جن کے رشتے دار بیمار ہوں گے. یا اللہ بہت سے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں خاص نام لے کر کہا ہے جیسا کہ محبوب بھائی میٹھا کے بچہ, یا اللہ اسی طرح ہمارے مقبول بھائی کا بچہ, اسی طرح ہمارے ادریس بھائی کا بچہ, اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں نام لیا ہے جیسا ہمارے سعید بھائی ہیں, عمر بھائی ہیں, یا ان کے علاوہ جتنے بھی ہمارے مخلص دوست ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم کو چاہتے ہیں. یا اللہ ان کے جتنے بھی بچے اور رشتے دار, یا ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں, ہر ایک کو شفائے کاملہ دائمہ اور مستمر عطا فرما دے. یا اللہ موجودہ دور میں بیماریاں اور اس کا علاج کتنا مہنگا ہو گیا ہے, میڈیسن کتنا مہنگا ہو گیا ہے. ایک غریب گھرانے میں جب کوئی بیماری آتی ہے, یا اللہ وہ غریب گھرانہ بیچارہ بار بار اپنی نظریں آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں. یا اللہ ہماری اس بیماری کے اندر تو مدد فرما. یا اللہ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے. یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہم سب کی حفاظت فرما, ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ہر ایک کو عافیت کے ساتھ شفا عطا فرما. یا اللہ بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جن کی اولاد نافرمان ہیں, یا اللہ وہ اندر کے اندر جل رہے ہیں, یا اللہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے, چھپ کے تجھ کو کہتے ہوں گے. یا اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے, فرما بردار بنا دے. یا اللہ بہت سے شوہر اپنی بیویوں سے ناراض ہوں گے یا پریشان ہوں گے, یا اللہ ان کی بیویوں کو نیک اور صالح بنا دے. بہت سی عورتیں اپنے شوہروں سے پریشان ہوگی, اپنے بچوں سے پریشان ہوگی, یا اللہ ان کے شوہروں کو نیک اور صالح بنا دے, ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے. یا اللہ بہت سے لوگ بے روزگار ہیں, یا اللہ ان کو حلال طیب اور پاکیزہ عافیت والی راحت والی خوب روزی عطا فرما, حلال روزی عطا فرما. یا اللہ حرام سے حفاظت فرما, حرام سے حفاظت فرما. حرام سے ذرہ بھی ہمارے پیٹ میں جائے, یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما, اس سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ کینہ کپٹ سے حفاظت فرما, بغض سے حفاظت فرما, حسد سے حفاظت فرما. یا اللہ ماں باپ کی نافرمانی سے حفاظت فرما, قطع رحمی سے حفاظت فرما. یا اللہ زنا اور بدکاری سے حفاظت فرما, بد نظری سے حفاظت فرما, برے خیالات سے حفاظت فرما, نامحرم عورتوں کے سامنے دیکھنے سے اللہ حفاظت فرما. یا اللہ یہ گناہ اتنا خطرناک ہے, یا اللہ اس سے ایمان تک سلب ہو جاتا ہے. یا اللہ ہماری نظروں کی حفاظت فرما, ہمارے خیالات کی حفاظت فرما, ہماری نظروں کی حفاظت فرما. ماں بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرما, نوجوانوں کی نوجوانی کو محفوظ فرما. ہر قسم کی خیر و بھلائی عطا فرما, ہر قسم کی برائیوں سے حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.